الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا ابو نعیم نے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا ابن ویانہ نے زہری سے، وہ عروہ سے، وہ اسامہ رضی اللہ عنہ سے، قال اشرف النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی اطم من الاطام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیلوں میں سے ایک ریت کے ٹیلے کی طرف دیکھا، فقال حل ترون ما ارى، آپ نے فرمایا کیا تم وہ دیکھ رہے ہو جو میں دیکھتا ہوں؟ انی اری الفتن تقع خلال بیوتکم مواقع القطر، میں فتنوں کو دیکھ رہا ہوں وہ تمہارے گھروں میں اتر رہے ہیں جس طرح بارش کے قطرے اترتے ہیں۔ یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے تھا، آپ نے آنے والے وقت کی خبر دی کہ فتنے ایسے آئیں گے جس طرح بارش کے قطرے۔ اس میں دو تین چیزیں ہیں، ایک تو میں دیکھ رہا ہوں، ٹیلے کو دیکھ کر کہا، جو چیز انسان کو دکھائی دیتی ہے وہ زیادہ دور نہیں ہوتی، ماں سوائے چند لوگوں کے، چند چیزوں کے، یعنی عام طور پر زمین پر جو چیزیں دکھائی دیتی ہیں یہ قریب ہی ہوتی ہیں۔ ایک تو آپ کا اشارہ تھا کہ فتنے قریب ہیں، اور دوسرا آپ نے فرمایا کہ مواقع القطر، وہ بارش کے قطروں کی طرح ہوں گے، اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اتنے تیز ہوں گے، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ایک بارش کے قطرے جس طرح پے در پے گرتے ہیں اور چند لمحوں کے اندر وہ زمین کو گیلا کر دیتے ہیں۔ فتنے اتنی تیزی سے آئیں گے کہ چند لمحوں کے اندر وہ جو ہے وہ رش کر دیں گے تمہارے اوپر، اور تمہارے لیے اس میں سنبھلنا بس اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں ہوگا۔ اور تیسری چیز خلال بیوتکم، یعنی فتنے تم پیچھے بھی رہنا چاہو تو فتنہ خود چل کے تمہارے گھر پہ آئے گا، تم فتنے سے دور نہیں جا سکتے، بھاگ نہیں سکتے فتنے سے۔ تین چیزیں اس کے اندر ہیں، فتنے قریب ہیں، تمہارے گھروں تک گھس جائیں گے، اور بارش کے قطروں کی طرح مسلسل اور تیز ہوں گے۔ چنانچہ یہ فتنے جس طرح کہ ہم نے پچھلے درس میں بتایا، عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت سے شروع ہوئے، اس کے بعد ہر وقت امت کو اجتماعی طور پر یا انفرادی طور پر اس میں آزمائشیں رہیں۔ پھر بھی تین زمانے وہ تھے کہ جس کی آپ نے پیشین گوئی کی تھی کہ میرے بعد کا زمانہ، اس کے بعد اور اس کے بعد، ان کی گواہی تھی کہ یہ بہتر زمانے ہیں، یعنی اس میں خیر غالب رہے گی، شر بھی ہوگا لیکن خیر غالب رہے گی۔ اس کے بعد کے جو زمانے ہیں، ابھی ہم دیکھیں جس زمانے سے ہم گزر رہے ہیں، کتنے زیادہ فتنے ہیں ہمارے لیے، ہر مرحلے کے اندر، ہر لمحے کے اندر، حتیٰ کہ اتنے زیادہ فتنے ہیں کہ کچھ چیزوں کو ہم فتنہ سمجھتے بھی نہیں، ہمارا اس کی طرف ذہن بھی نہیں جاتا، لیکن وہ فتنے ہیں، آزمائش ہے وہ ہمارے لیے بہت بڑی، ہر چیز کے اندر آزمائش ہے۔ اگر ہم اس کو سمجھیں، یعنی ہر چیز جو ہمیں دین سے دور کرتی ہے، اللہ اور اس کے رسول سے دور کرتی ہے، وہ فتنہ ہے، وہ کسی بھی چیز سے تعلق رکھتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشین گوئی اس وقت کی تھی، اور آج دیکھیے ہم کس قدر مشکل کے اندر ہیں، اور کس قدر ہم فتنوں کے اندر گھرے ہوئے۔ یہ جو ہمارے دل کے اندر بار بار دنیا کی محبت اور دین سے دوری اور عبادات سے پیچھے ہٹنا، یہ جو ساری چیزیں ہوتی ہیں یہ فتنوں کا ہی اثر ہوتا ہے۔ فتنے سخت قسم کے ہمارے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں،
جس کی وجہ سے ہماری یہ کیفیت بن جاتی ہے۔ اور اگر فتنے نہ ہوں تو پھر انسان کا دل ہر وقت مسجد کے ساتھ جڑا رہے، وہ پاکیزہ ماحول، وہ اچھا ماحول، ہر وقت نیکی تقوی دل پر غالب رہے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا تھا۔ اس میں جنگیں بھی شامل ہیں ہر قسم کی، اور اس کے اندر اختلافات آپس کے، اور اسلام کے خلاف سازشیں، اور یہ سب کی سب چیزیں شامل ہیں۔ اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ فتنے تو آئیں گے، آپ نے بچنے کے طریقے بھی بتائے۔ بچنے کے طریقے یہ تھے، اپنے گھر میں زیادہ رہو، گھر میں ٹھہرے رہو، گھر میں بند رہنے میں عافیت ہے۔ جتنا لوگوں سے بچ کے رہو گے وہ تمہارے لیے بہتر ہے، کیونکہ اب لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے، یا کسی کی غیبت کریں گے یا سنیں گے، یا کوئی شرارت کریں گے یا کسی کا حصہ بنیں گے۔ تو جتنا اپنے گھر پہ رہ سکتے ہو، خلوت جتنی کر سکتے ہو، جتنا لوگوں سے دور رہ سکتے ہو، وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور دوسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی تھی فتنوں سے بچنے کے لیے، کہ تم کسی جنگ کا حصہ نہ بننا، یعنی مسلمانوں کی آپس کی جنگیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو کہا کہ تو اپنی تلوار کو توڑ دینا، یعنی کہ اگر تیرے اوپر کوئی ہاتھ اٹھائے تو مظلوم بن جانا، ظالم نہ بننا۔ آپ نے مسلمانوں کے اوپر تلوار اٹھانے سے، مسلمانوں کے لیے ایسی چیزیں رکھنا کہ جس سے مسلمان کو ضرر پہنچایا جا سکتا ہو، آپ نے اس سے منع کیا۔ کیونکہ جب انسان کے پاس کوئی چیز ہوتی ہے پھر وہ اس کو استعمال بھی کرتا ہے۔ تو یہ بھی ایک فتنوں سے بچنے کا ایک طریقہ ہے کہ انسان اپنے پاس ایسی چیز ہی نہ رکھے مسلمانوں کے لیے کہ جس سے کسی دوسرے مسلمان کو ضرر پہنچ سکتا ہو۔ ہاں، کفار سے لڑنے کے لیے جہاد کی تیاری، صحابہ کرام کے پاس تلواریں تھی، گھوڑے تھے، تیر کمان تھی، ڈھال اور نیزے اور بھالے اور یہ سب چیزیں ان کے پاس ہوتی تھی، لیکن کفار سے لڑنے کے لیے، مسلمان سے لڑنے کے لیے نہیں۔ اور اسی طرح ان فتنوں سے بچنے کے لیے جب آپ نے یہ گھر میں رہنے کا حکم دیا تو اس کا مطلب ہے یہ جتنے فتنے، یہ سیاسی فتنے، یہ مذہبی فتنے، یہ مذہبی جماعتیں ہیں، فلانی تنظیم، فلانی جماعت، فلانا گروہ، اور اسی طرح سیاسی فتنے، اور پھر یہ تعلیم کے فتنے، یہ جو اس وقت تعلیم جو ہے کفار کی اور ان کا پھیلایا ہوا یہ نظام جس کو ہم اپنے بچوں کے لیے اتنا ضروری سمجھتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں بچوں کے رشتے بھی نہیں ہوں گے اگر یہ تعلیم نہ ہوئی ہمارے بچوں کے پاس۔ یہ کتنا بڑا فتنہ اور آزمائش ہے، کتنا بڑا امتحان ہے امت کے لیے کہ وہ 16 سال پڑھتا ہے، 18 سال پڑھتا ہے، لیکن اس کو دین کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتہ ہوتا، اور کہا جاتا ہے یہ تعلیم یافتہ بچہ ہے، اس نے پڑھا ہے، اس کے پاس علم ہے۔ یہ فتنے ہیں سب جو آپ کو دین سے دور کریں، جو آپ کو بے حیائی سکھائیں۔ اور آج کے دور میں یہ ٹی وی، یہ کیبل اور یہ موبائل کے اوپر استعمال ہونے والے معاملات، یہ سب کے سب فتنے ہیں، آزمائش ہیں۔ انسان ان سے جتنا بچ کے رہے گا، جتنا دور رہے گا، وہ اس کے لیے بہتر ہے۔ جو ان چیزوں کے اندر جتنا قریب جائے گا وہ پھنسے گا۔ اور تیسرا طریقہ آپ نے فتنوں سے بچنے کا کہا کہ فتنوں کا سن کے اس کو دیکھنے نہ جاؤ۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایک بندہ دجال کا سنے گا، وہ دجال کو دیکھنے جائے گا، جو دیکھنے جائے گا وہ اس میں واقع ہو جائے گا، وہ سمجھدار اور چلاک آدمی ہوگا لیکن اس میں واقع ہوگا۔ فتنہ ایسی چیز ہوتی ہے کہ سمجھدار انسان کی عقل بھی اس پر بگڑ جاتی ہے، تو اس کو دیکھنے ہی نہ جاؤ۔ فتنے کا جب سنو اس سے دور رہو۔ ہماری لوگوں کو عادت ہے چسکا لینے کی، دیکھنے کی، ہر چیز کو دیکھتے ہیں کہ دیکھیں تو صحیح ہے کیا۔ دیکھنے سے انسان کتنے فتنے میں مبتلا ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور اپنے ایمان کو بچانے کی اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ 3597